حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے انصار میں سے ایک صحابی تھے، یقال له ثعلبہ ابن عبد الرحمن، ان کو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہا کرتے تھے، نام اس کا ثعلبہ ہے۔ اور جب یہ ایمان لے آئے تو حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، خادم خاص بنے۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعْثَهُ فِي حَاجَةٍ، حضور علیہ السلام نے ایک دن ان کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ فَمَرَّ بِبَابِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو صحابی گزرتے گزرتے اس کام کی طرف جاتے ہوئے ایک انصاری صحابی کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ فَرَأَىٰ امْرَأَةَ الْأَنصَارِ تَغْتَسِلُ، اس نے دیکھا ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہ اس انصاری کی بیوی جو ہے، صحابی کی بیوی جو ہے، وہ گھر میں غسل کر رہی ہے۔ پردے لگے ہوتے تھے، کوئی پردہ اٹھ گیا ہوگا، کوئی ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے اس کی نظر وہاں پڑ گئی۔ فَقَرَّرَ إِلَيْهَا النَّظَرَ، ایک نظر تو معاف ہے کہ اگر کسی عورت پر آپ کی نظر پڑ جائے، ایک نظر تو اچانک ہو تو معاف ہے، جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی نظر کو دہرایا اور اس نے دوبارہ دیکھا تو انہیں تو پتہ چل گیا کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب جیسے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، میرے بارے میں آیت نازل ہو چکے ہوں، میرے بارے میں آ جائے گا کہ ثعلبہ نے یہ گناہ کیا ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، میرے بارے میں وعیدات آئیں گے، میں حضور اسلام کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں۔ وخاف ان ينزل الوحي على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخرج هاربا على وجهه فاتى جبالا بين مکہ والمدینہ فولجها، یہ اس بات سے ڈر گئے کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی۔ وہ کام جو حضور اسلام نے بتایا تھا وہ چھوڑ دیے اور جائے دور چلے گئے اور مکہ اور مدینے کے پہاڑیوں کے درمیان چلے گئے کہ میں دوبارہ حضور اسلام کا سامنا تو نہیں کر سکتا، اور پہاڑیوں میں داخل ہوں۔ ففقده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، 40 دن حضور اسلام سے دور رہے اور پہاڑیوں کے درمیان رہتے تھے، دن رات وہیں پہ تھے، 40 دن حضور اسلام سے دور رہے۔ ثم ان جبریل نزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد ان ربک یقرأ علیک السلام ویقول لک ان الحارب من امتک بین ہات الجبال۔ حضرت جبریل اسلام تشریف لے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور سلام کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ آپ کی امت میں سے وہ امتی جو باغے ہوئے ہیں، وہ مکے اور مدینے کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر ہیں، یتعوذ بی ناری، اور وہاں پر میرا پناہ مانگ رہے ہیں اور میرے جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں، وہاں پہ وہ دن رات ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عمر و یا سلمان انطلقا فأتیانی بثعلبہ بن عبد الرحمن، اے سلمان اور اے عمر جاؤ اور میرے پاس ثعلبہ بن عبد الرحمن کو لے آؤ۔ فخرج فی انقاب المدینہ فلقیہما راع من رعاء المدینہ، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ گئے تو راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جو مدینے کے چرواہوں میں سے ایک چرواہے تھے، یقال له زفاف، اس کا نام زفافہ ہے۔ فقال له عمر یا زفافہ هل لك علم بشاب بین هذه الجبال، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زفافہ کیا آپ کو معلوم ہے کسی نوجوان کی خبر ہے جو ان پہاڑیوں میں رہتا ہوں، یعنی ادھر ایک نوجوان ہے، آپ کو معلوم ہے کہاں ہے وہ، کون ہے، جانتے ہو؟ فقال له زفافہ لعلك تريد الحارب من جہنم، تو چرواہے نے کہا شاید آپ اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو جہنم سے بھاگا ہوا ہے، جو جہنم سے بھاگا ہوا ہے آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فقال له عمر وما علمك انه هرب من جہنم، تمہیں کیسے پتا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ قال لانه اذا كان في جوف الليل خرج علينا من بين هذا الجبال، تو چرواہے نے کہا کہ وہ اس لیے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو رات کو ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ شخص جو ہے یہ ان پہاڑیوں سے نکل کے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے یا رب، اے میرے رب، لیت قبضت روحی فی الارواح، کاش تو میری جان لے لیتا، وجسدی فی الاجساد، اور کاش تو میرے جسم میری روح کو لے لیتا اور مجھے یہ گناہ سرزد نہ ہوتی۔
اور تو مجھے معاف کر دو، اور تو مجھے اپنے سامنے فیصلے کے لیے نہ چھوڑتا، مجھے دنیا میں تو معاف کر دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایاہ نرید، ہم اسی کو چاہتے ہیں، یہی بندے ہیں، یہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ دن کو باہر نہیں آتے، دن کو وہ غاروں میں ہوتے ہیں، رات کو نکل کے اور پھر ان پہاڑیوں کے درمیان وہ روتے رہتے ہیں، اور جب رات ہو جائے گی، جب وہ نکلیں گے تو پھر ہم اس کے پیچھے جائیں گے، ورنہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، وہ لوگوں سے بھاگتا ہے۔ جب رات ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چرواہا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن پہاڑی سے نکل آئے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یہی دعا کرتے یا لیت قبضت روحی فی الارواح وجسدی فی الاجساد۔ یہ دعا کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آرام سے گئے اور پیچھے سے اس کو پکڑ لیا، اور جب زور سے ان کو پیچھے سے پکڑا، پھر فرمایا الامان الامان، پریشان نہ ہو، آپ کے لیے امان ہے، امن ہے، امن ہے، اور پھر فرمایا الخلاص من النار، تمہارے لیے جہنم سے خلاصی، تم جہنم سے بچ گئے ہو، اور پھر فرمایا انا عمر بن الخطاب، میں عمر بن الخطاب ہوں، پریشان نہ ہو۔ تو ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا حل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذنبی، کیا حضور علیہ السلام کو میرے اس گناہ کا پتہ چل گیا ہے؟ کیا میرے گناہ کا حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے عزت کو میں نے دوسری مرتبہ دیکھا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کو یہ علم ہے؟ قال لا علم لی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام کو علم ہے یا نہیں، الا انہ ذکرک بالامس، لیکن کل آپ کو وہ ذکر کر رہے تھے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اسلام رو رہے تھے، فارسلنی وسلمان، مجھے اور سلمان کو بھیجا ہے کہ میرے پاس ثعلبہ بن عبد الرحمن کو لے آؤ، فقال یا عمر لا تدخلنی علیہ الا وهو یصلی او بلال یقول قد قامت الصلاۃ۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ عمر اس شرط پر آپ کے ساتھ جاؤں گا کہ میں حضور اسلام کا ایک دم سامنا نہیں کر سکتا، جب حضور اسلام صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے ہوں یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت پڑھ رہے ہوں، مجھے اس وقت حضور اسلام کا، تاکہ میں حضور اسلام کی آواز سنوں، تھوڑا بہت سامنا ہو، بعد میں حضور اسلام کے چہرے کی طرف میری نظر ہو اور میں سامنا کروں تو کچھ مجھے حوصلہ ہوگا، ایسے میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ قال عمر افعل، ایسے ہی کروں گا، آپ آئیں ہمارے ساتھ۔ فاقبلوا به الى المدینہ، مدینہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ آئے، یہ صبح کا وقت ہے، صبح کے نماز کھڑی ہے، حضور اسلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ فابتدر عمر و سلمان الصف، عمر اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جلدی کی اور جا کے صف میں مل گئے اور صبح کی نماز پڑھنا شروع کی۔ فما سمع قراءة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی خر مغشیا، اور ثعلبہ بن عبد الرحمن نے حضور علیہ السلام کی قرأت کی آواز جیسے سنی تو آپ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اسلام نے جب سلام پھیرا اور صف میں دیکھا کہ عمر بھی موجود ہے اور سلمان رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، فرمایا ما فعل بثعلبہ بن عبد الرحمن، عمر ثعلبہ بن عبد الرحمن کہاں ہیں؟ تم تو صف میں ہو، وہ کہاں ہیں؟ قال ہا ہوا ذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ پیچھے بے ہوش پڑے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آئے اور ثعلبہ بن عبد الرحمن وہ جو ہے بے ہوش ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ثعلبہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما غیبک عنی، ثعلبہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے اتنے دن غائب رکھا، کس وجہ سے آپ مجھ سے اتنے دن غائب رہے؟ قال ذنبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے گناہ نے مجھے آپ سے اتنا دور رکھا ہے، 40 دن آپ سے دور رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افلا ادلک علی آیت
तमहु ज़ुनूब वल खताया, सालबा क्या मैं तुम्हें ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको तिलावत करते हुए आपके तमाम गुनाहें मुआफ हो जाए। क़ाल बला या रसूल अल्लाह, सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं मुझे बताएं कि जिसको पढ़कर मेरी ये गुनाह मुआफ हो जाए। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, कुल अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कहो ऐ सालबा कि अल्लाह तू मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई, और मुझे जहन्नम की आग से बचा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ और ये आयत उनको बताई कि ये आप पढ़े आपकी गुनाह मुआफ हो जाएगी, तो सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने कहा, ज़म्बी आज़म या रसूल अल्लाह, मेरी गुनाह इससे बढ़कर है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी गुनाह इससे मुआफ हो जाए। मेरी गुनाह बहुत बड़ी है कि एक मुसलमान भाई की इज्जत की तरफ मैंने दूसरी बार देखा है। इसे हमें सोचना चाहिए कि आप देखें कि हमसे ये गुनाह कैसी सरजद हो रही है नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल कलामुल्लाह आज़म, अल्लाह का कलाम बड़ा है, ये अल्लाह का कलाम है, आप पढ़े आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। और फिर हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को उसके घर ले जाओ। फमरद समानियत अय्याम, सालबा इब्न अब्दुर्रहमान 8 दिन बीमार रहे, घर में पड़े हुए थे, बाहर भी नहीं आ सकते थे। आप देखें कि बीमारी क्यों है, एक गुनाह की वजह से। हम हजारों गुनाह करते, कोई बीमारी नहीं, ऊपर खुश रहते हैं। ईमान का क्या हालत हो गया हमारे ईमान कितने कमजोर है। वो 8 दिन जो है बीमार रहे। तो एक दिन हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु से अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या सालबा के बीमार कुर्सी के लिए ना चले, वो 8 दिनों के बीमार है, घर में है। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, क़ूमू बिना इलैहि, खड़े हो जाओ मेरे साथ, बीमार कुर्सी के लिए चलते हैं। फलम्मा दखल अलैहि अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसहु फवदअहु फी हिज्री। हुज़ूर इस्लाम जब तशरीफ ले गए तो हुज़ूर इस्लाम ने सालबा इब्न अब्दुर्रहमान के सर को उठाकर अपने गोद में रखा। फ़अज़ाल रअसहु अन हिज्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने अपने सर को घसीटते हुए हुज़ूर इस्लाम के गोद से अपने सर को नीचे कर दी और ज़मीन पर गिरा दी। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा अज़लत रअसक अन हिज्री, सालबा तूने अपने सर को मेरे गोद से क्यों नीचे कर दिया। क़ाल इन्नहु मिनज़्ज़ुनूब मलआन, या रसूलल्लाह मेरा ये सर गुनाहों से भरा हुआ है, ये इस काबिल नहीं है कि इस पाक गोद में रहे। मेरा ये सर गुनाहों से भरा हुआ है, ये इस काबिल नहीं है। यही वो आंख है जिसने दूसरी मर्तबा एक औरत की तरफ देखा है। ये गुनाहों से भरा हुआ सर है, ये इसका लायक नहीं है कि इस पाक गोद में रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु समझ गए कि सालबा इब्न अब्दुर्रहमान के आखिरी वक्त है और दुनिया से जाने लगे हैं। तो फरमाया, मा तजिदु, आप क्या महसूस करते हैं, आप की सेहत कैसी है, आप क्या महसूस करते हैं अंदर जिस्म में। क़ाल अजिदु मिस्ल दबीबिन नम्ल बैन जिल्दी व अज़्मी, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे हड्डियों और मेरे जिल्द के दरमियान छोटी छोटी सी चींटियाँ हैं, यानी जैसे बंदे के पैर सो जाता है, आपको लगता है कि अंदर कोई चीज़ फिर रही है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमा तश्तही, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी क्या है। क़ाल मग़फ़िरतु रब्बी, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरा रब मुझे बख्श दे, बस यही ख्वाहिश। क़ाल फ़नज़र जिब्रील अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्रील इस्लाम आए और अर्ज़ की, इन्न रब्बका यक़रउ सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। और अल्लाह ने फरमाया है, लौ अन्ना अब्दी हाज़ा लक़ियनी बिक़ुराबिल अर्द ख़तीअतन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा ये बंदा अगर मेरे से मुलाकात करे इतने गुनाहों के साथ कि ज़मीन भर जाती है उसके गुनाहों से, ललक़ीतु बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, इतने ही मग़फ़िरत से मैं पेश आऊँगा। अगर मेरा ये बंदा सालबा इतने गुनाहों के साथ मेरे बारगाह में आए कि ज़मीन भर जाती है उनके गुनाहों से, मैं इतनी ही मग़फ़िरत से पेश आऊँगा। तो
تو حضور اسلام نے فرمایا افلا اعلمہ ذالک، کہ جبریل میں اس بندے کو اس بات کی خوشخبری دوں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تو عرض کیا بلا، کیوں نہیں آپ ان کو خوشخبری دیں؟ حضور اسلام نے خوشخبری دی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو اتنے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے کہ زمین بھر جائے تو میں تمہیں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ فصاح صیحۃ فمات، صحابی کے منہ مبارک سے ایک چیخ نکلی اور گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور جب کفن دفن کا انتظام کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے جنازے میں جا رہے تھے تو اپنے پورے پیر نہیں لگا رہے تھے اور اپنے پنجوں پر جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ایسے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے جنازے میں اتنے کثیر تعداد سے فرشتے آئے ہیں کہ میں پورے پیر نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ حضور السلام فرشتے کو دیکھ رہے تھے، ان کے پر اس فرشتے اتنے زیادہ تھے کہ میں پورا پیر نہیں رکھ سکتا۔ بھائی دیکھو، ایک گناہ جو اس نے کی ہے، اللہ سے ڈرا، خوف کیا، توبہ کیا، اللہ نے کیا مقام دیا۔ اس کیفیت کو بنانا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کیفیت کو نہیں بنائیں گے دنیا میں سکون نہیں ہے۔